الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، یہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے. اس جمعے کے بعد جو جمعہ آئے گا وہ رمضان المبارک میں پہلا جمعہ ہوگا. انشاءاللہ ہم سب مل کر اس جمعہ کو ادا کریں گے. مجھے رمضان المبارک کے متعلق اور اس کے فضائل کے متعلق کچھ بات آج کرنی چاہیے تھی، لیکن میرا مزاج، میرا ذہن عجیب ہے. جب میں کوئی بات سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں اور وہ یہ میرے سامنے یہ بات آتی ہے کہ لوگ کس روپ میں اسلام پر حملہ کر رہے ہیں، تو مجھے پھر برداشت نہیں ہوتی. فوراً میں اس چیز کو موضوع بنانے کی کوشش کرتا ہوں. آج 8 مارچ ہے اور 8 مارچ جو ہے یہ عالمی طور پر ایک دن منایا جاتا ہے یوم خواتین کے نام سے. یعنی عورتوں کے جو حقوق ہیں، عورتوں کی جو ترقی ہے، اس کے متعلق پوری دنیا میں یہ 8 مارچ کا دن جو ہے یہ منایا جاتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ لکھنے والے لوگ اپنے ہوں یا پرائے اس انداز سے مضمون کو لکھتے ہیں کہ جیسے اسلام پر حملہ کر رہے ہیں، اور یہ محسوس کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو سب سے زیادہ دبایا اور اس کی ترقی کے اندر سب سے زیادہ رکاوٹ ہے. جب اس طرح کے مضامین سامنے آتے ہیں تو ناقابل برداشت ہوتی ہے بات کہ اس کا جواب نہ دیا جائے. ہمارے علماء اکثر و بیشتر اس طرح کے مضامین کا جواب اخبارات میں بھی دیتے ہیں، کتابیں بھی لکھتے ہیں، اور ہم جیسے طالب علم کو جیسا موقع ملتا ہے اس کا جواب ہم اپنے تقریر میں، اپنے خطبے میں ان کو بھی جواب دیا جاتا ہے، اور امت کے نوجوانوں کو بھی اور امت کے تمام افراد کو اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ کوئی ظلم کیا. بس یہی ایک موضوع. باقی انشاءاللہ رمضان المبارک کا ہفتہ آئے گا تو رمضان ہی کے متعلق گفتگو ہوگی. قرآن پاک کی میں نے ایک آیت پڑھی جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے وہی حقوق ہیں جو مردوں کے ہیں. عورت اور مرد کے حقوق میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ مرد کو تھوڑا سا درجہ دیا گیا، اور درجہ بھی اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں بھی عورت کی حفاظت مقصود ہے. مثلا مرد، اس کے نان نفقے کا، کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا انتظام مرد کے ذمے ہے. مہر مرد دے گا، عورت وصول کرے گی. اس لیے درجے کے تھوڑا سا درجہ مرد کا بڑھا ہوا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حقوق کے اعتبار سے مرد اور عورت کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی فرق نہیں. قرآن نے تو یہاں تک فرمایا
کہ فاستجاب له انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جب کوئی اچھا عمل کرتی ہے یا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس طریقے سے مرد کو بدلہ دیتا ہے اسی طریقے سے عورت کو بھی بدلہ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اعلان بھی ہے، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جس شخص نے اچھا عمل کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو ہم بہترین قسم کی زندگی دیں گے۔ اب مرد یا عورت کوئی بھی ان میں سے ہو، اب یہ کہنا کہ مردوں کو زیادہ حصہ ملے گا عورت کو کم حصہ ملے گا، اللہ کے یہاں پر ایسا نہیں ہے، سب کے لیے حصہ برابر ہے۔ اگر ہم تاریخ پڑھیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ یونان والے عورت کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بے روح بے جان ایک چیز ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، وہ اپنی زبان سے کوئی بات کھول ہی نہیں سکتی تھی، تو اس کو کہا گیا کہ یہ بے روح ہے، لہذا اس کو انسان کا درجہ ہی نہیں دیتے تھے۔ مصر میں اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کہ عورت کو بیچا جاتا تھا، اس کی خرید و فروخت کی جاتی تھی۔ عورت کے ساتھ جو ظلم و زیادتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اس دنیا کے اندر کی جاتی تھی، آپ کے آنے کے بعد پتہ یہ لگا کہ آپ نے لوگوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا، اس عورت کو بولنے کا طریقہ بتایا، اس عورت کو عزت اور آبرو کے ساتھ دنیا میں رہنے کا سلیقہ سکھایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف جب تک نہیں لائے تھے عورت کو بیچا بھی جاتا تھا، اس کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی۔ وہی یونان ہے کہ اگر مصر کے اندر، اگر اس مصر کے اندر یا یونان کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کے کمزور پیدا ہو گیا تو وہ اس کو پہاڑ کے اوپر لے جاتی تھی اور اس کمزور بچے کو اوپر سے گرا دیتی تھی، اگر بچہ طاقتور ہے تو اس کو محفوظ رکھتی تھی، اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ دنیا کے اندر کمزور کے رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، لہذا اس کمزوری کی بنا پر اس بچے کو اوپر سے گرا دیا جاتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ایک ماں اپنے بچے کو پہاڑ کے اوپر سے نیچے گرانے کے لیے اوپر چڑھ رہی ہے تو کیا بچے کی چیخ نہیں نکلے گی چاہے وہ کتنا بھی کمزور ہو؟ اسی چیخ و پکار کا جواب دینے کے لیے دنیا کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ اب اس کی یہ چیخ و پکار بالکل بند ہوگی، اب کسی بچے کو پہاڑ سے نیچے نہیں گرایا جائے گا، وہ لڑکی اگر پیدا ہو رہی ہے اور اس کو زندہ دفن کر دیا جا رہا ہے تو اب اس بچی کو زندہ درگور نہیں کیا جائے گا۔ اس کا جواب دینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس عورت کی خرید و فروخت، اور آج کل اگر آپ دیکھیں، آج تو عورت بکنے کے قابل بھی نہیں، اگر بک رہی ہے تو سامان کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک، اگر ننگا کر کے اس کو اسکرٹ پہنا کر کسی چیز کا ایڈورٹائز کرنا ہے تو اس کو وہ کپڑے پہنا کر وہ عریانیت کے ساتھ اس کی نمائش کی جاتی ہے۔ موٹر سائیکل گاڑی کا اگر اس کو ایڈورٹائز کرنا ہے تو اس کے اوپر بٹھا کر جہاں اس عورت کو بیچا جا رہا ہے، اس سامان کو بیچا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس ہماری بچی کو، اس لڑکی کو بھی بیچا جا رہا ہے۔ یہ آج ہم نے یہ کلچر اختیار کر رکھا ہے، پھر اسلام کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ ارے اسلام نے تو یہ بتایا ہے کہ النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ آدھا ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نکاح کرو گے ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر عائد ہوں گے،
بچے پیدا ہوں گے، ان کے حقوق عائد ہوں گے، رشتہ داری ہوگی، سسرالی رشتے قائم ہوں گے، بچی کا ادھر سسرالی رشتہ قائم ہوگا، ادھر اس شخص کا سسرالی رشتہ قائم ہوگا، اور اس کے بعد پھر ان کے جو حقوق ادا کیے جائیں گے وہ نصف الایمان کا درجہ دے دیا کہ ایمان کا یہ جو طریقہ ہے، ایمان کا یہ جو حصہ ہے، اس کو آدھا ایمان مل گیا، اب باقی آپ لوگ اس کی حفاظت کرو کہ آپ کو کس طریقے سے حفاظت کریں۔ اگر آپ ہندوستان کی بھی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ عورت بیوہ ہو جائے تو پہلے زمانے سے بیوہ کی کوئی حقیقت نہیں، بیوہ کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا، بیوہ کو ایک کٹھیا دے دی جاتی تھی، اس کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی جاتی تھی، اور جب تک وہ نہ مرے اسی وقت تک اس کو اسی حالت میں رکھا جاتا ہے، اور آپ کے یہاں اس کو ستیح بنا دیا جاتا تھا۔ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کے ساتھ بیوی کو بھی زندہ دفنانا یا زندہ جلانا پڑے گا۔ یہ عورت کے ساتھ ظلم اور زیادتی تھی۔ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اظہار نبوت نہیں ہوا ہے، 25 سال کی عمر ہے، تمام تر رعنائیاں اور آپ کا شباب پوری دنیا کے اندر سامنے ہے، اور آپ کے قدموں میں تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 40 سالہ بیوہ عورت کو عزت بخش کر اس سے نکاح کیا، اور پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ ہے بیوہ عورت کی عزت، میں نے اس سے نکاح کیا ہے، اور پوری کائنات کی میں نے اس کو ماں بنا دیا ہے۔ اگر یہ کسی نے دیا ہے تو پھر یہ اسلام، اور کسی کے ساتھ یہ چیز نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے ہیں سوائے ایک عورت کے وہ صرف اس کا نکاح پہلے کہیں نہیں ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، ورنہ جتنے آپ نے نکاح کیے ہیں یا تو وہ بیوہ تھی یا مطلقہ تھی۔ یہ سہارا کس نے دیا؟ یہ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سہارا دیا، اور یہ بتا دیا کہ امت کی مائیں اور امت کی عورتیں بے سہارا نہیں ہیں، ان کو سہارا دینا ہر امت کی، ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ آج کے ماحول میں اگر میں آپ کو یہ بات کہوں کہ ہم لوگ راشن بھی پہنچاتے ہیں، پہنچانا چاہیے، بیوہ عورتوں کی ضرورتوں کو ہم پورا کرتے ہیں، کرنا چاہیے، یہ ہمارا ملی فریضہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امدادی طور پر یہ راشن پہنچایا ہے یا مدد کی ہے، وہاں پر آپ نے اس کے شوہر کا انتظام بھی کیا ہے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں عرب کے لوگوں میں، ابو بکر کے گھر کے اندر فلاں کی لڑکی، عمر فاروق کے گھر کے اندر فلاں کی لڑکی، عمر فاروق کی لڑکی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور ابو بکر کی لڑکی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دو بیٹیاں جن کو ذوالنورین کا لقب ملا، علی مرتضیٰ کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ یہ وہاں کا کلچر تھا، وہاں کی تہذیب تھی کہ کوئی عورت بغیر نکاح کے نہ رہے، وہ نکاح کے اندر ہونی چاہیے، اس کو عزت جبھی ملے گی جب وہ نکاح کے اندر ہوگی۔ دنیا کی آپ تعلیم دلوا لیں، عورت کو پردے کے اندر رکھ لیں، عورت کو تاجر بنا دیں، عورت کو ترقی یافتہ سب کچھ بنا دیں، لیکن اس کی عزت اور عصمت محفوظ نہیں ہو سکتی۔ اقبال نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی، نئے پردہ نئے تعلیم نئی ہو کے پرانی، نئے پردہ نئے تعلیم نئی ہو کے پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد۔ اگر عورت کی عزت اور عصمت کی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ مرد ہے۔ اگر آپ اس کی شادی کر دیں گے، آپ اس کا نکاح کر دیں گے، یہ عورت کی عزت اور عورت کی عصمت پر آپ کا سب سے بڑا احسان ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر عورت کو زندہ رکھنے کا بھی حساب بنایا، اور عورت کو عزت اور وقار بخشنے کا بھی دنیا کے سلیقہ دیا، اور بتا دیا کہ اس طریقے سے دنیا کے اندر عورت عزت اور وقار کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طور طریقہ تھا۔ آج اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے، اسلام پر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو دبا دیا۔ عورتوں کو نہیں دبایا، اسلام نے تو
شوہر کی پراپرٹی میں، باپ کی پراپرٹی میں، بھائی کی پراپرٹی میں اس عورت کا حق رکھا۔ اسلام نے یہ نہیں چھوڑا کہ وہ بیچاری بالکل اس طرح سے بے سہارا ہو جائے۔ اگر باپ کی پراپرٹی ہے اور خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس باپ کی پراپرٹی یا اس باپ کی چھت یا اس باپ کا گھر اس کے لیے حفاظت کا ذریعہ۔ اتفاق سے بچی پیدا ہوتی ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ باپ کے اوپر ہوتا ہے۔ بچی بڑی ہوتی ہے، اس کے نکاح کا انتظام باپ کے ذمہ ہوتا ہے، اور اگر بھائی اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو پھر اس کی حفاظت اس کا بھائی کرے گا۔ جیسے ہی اس کا نکاح ہوگا اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے پھر شوہر کو دے دیا۔ اس بیوی کے اللہ نے بیٹا دے دیا۔ اب جب وہ بیٹا جوان ہو گیا، اس بڑھاپے کے عالم کے اندر آ کر جب بوڑھی ہو جاتی ہے عورت اور بوڑھے ہو جاتے ہیں مرد، تو اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو دے دیا۔ کہا کہ اے ماں، تجھے بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے اولڈ ایج ہوم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آج پڑھی لکھی دنیا اپنے ماں باپ کو کہاں پر چھوڑ رہی ہے، کس مقام پر اس کو پہنچا رہی ہے، وہاں سے صرف فون کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میں سارے بل پے کر دوں گا، ان کی آخری رسومات بھی ادا کر دو، اور جب تک یہ زندہ رہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام تم کر لو۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ اسلام نے بتایا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اگر باپ ناراض ہے تو اللہ بھی راضی نہیں ہوگا، ماں ناراض ہے تو اللہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور بتائیے مجھے کہ آپ کس مقام پر، کس جگہ پر کس کی تعلیم ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی تعلیمات کو بدل کر جو بائبل کے اندر تبدیلیاں پیدا کی گئی ہیں، انہوں نے کہا یہ عورت مکارہ ہے، یہ عورت خبیثہ ہے، یہ عورت شجر ممنوعہ کی طرف آدم علیہ السلام کو لے جانے والی ہے، بہکانے والی ہے، اس کی برائی کو بیان کیا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے جتنا قریب ہونا چاہو گے عورت سے دور رہو، یعنی شادی نہ کرو۔ راہب عیسائی پادری اس زمانے میں بھی شادی نہیں کرتے تھے، آج بھی شادی نہیں کرتے، لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں، النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ نکاح کرو، بے فنکحوا ما طاب لکم من النساء، جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے تم نکاح کرو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نکاح کی ترغیب دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں مجھے جہاں اور چیزیں پسند ہیں، مسواک آپ کی سنت ہے، آپ کو بہت پسند ہے، تعطر خوشبو لگانا آپ کو بہت پسند ہے، آپ کی سنت ہے، وہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کا بہترین سرمایہ وہ نیک صالح عورت ہے جو تمہارے گھر کو جنت بنا دے۔ یہ پیغام کس نے دیا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا۔ اسلام نے یہ پوری قوم کو، پوری دنیا والوں کو یہ پیغام دیا۔ آج اسلام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے ذرا حالات کو دیکھو۔ عاصم بن قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیسا مجمع لگا ہوا ہوگا، جہاں بدر منیر ہو اور چاروں طرف اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع لگا ہوا ہو، کتنی خوبصورت محفل ہوگی۔ آپ نے ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، او کما قال علیہ السلام، کہ جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، جو اپنے بڑوں کا ادب اور احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنا چھوٹا جملہ ہے، لیکن کوئی نہ کوئی کسی کا بڑا ہوگا اور کوئی نہ کوئی کسی کا چھوٹا ہوگا۔ اتنا جامع اور معنی جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو دے دیا کہ اپنے بڑوں کا احترام کرو اور بڑے اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں۔ ایک صحابی جو قیس بن عاصم تھے، ان کی آنکھیں چھلک اٹھی، کہا کہ کیا بات ہے؟ ایک بچہ اگر رونا اس کو آ رہا ہو اور کہتے اس سے کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، تو اس کے آنسو اور زیادہ نکل آتے ہیں۔ اس صحابی کے آنسو نکل آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ دنیا میں آئے تو آپ نے ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا، ورنہ میں اگر اپنی داستان آپ کے سامنے بیان کروں تو 5 لڑکیوں کو تو میں اس وقت جو بالکل چھوٹی تھی اس وقت اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر چکا ہوں، اور ایک بیٹی جب بڑی ہو گئی اور اس کو میری بیوی کو اس کے اوپر پیار آنا شروع ہو گیا، محبت آنی شروع ہو گئی، اور اس نے بھی سوچا کہ باپ کو بھی اس کے اوپر پیار آ جائے گا، بس وہ آخری جو بچی کو میں نے دفن کیا ہے، آپ کے اس جملے سے مجھے وہ بچی یاد آ رہی ہے، اور وہ آخری منظر میرے ذہن میں ہے کہ جب میں اپنی بچی کو سنوار کر اور اس کو کپڑے پہنا کر اپنی بیوی سے کہہ کر اس کو میں یہ کہا کہ میں اس کو بازار گھمانے کے لیے لے جا رہا ہوں، لیکن میری نیت کے اندر یہ تھا کہ میں کدال بھی ساتھ رکھ لوں اور اس کو گڑھا کھود کر وہاں پر اس کو دبا دوں، اور وہی میں نے کیا۔ نہ معلوم کتنی مرتبہ وہ بچی مجھ سے کہہ رہی ہے، آؤ ہم ابا ہم تمہاری گرد کو، تمہارے داڑھی کی گرد کو اور تمہارے کپڑوں کی گرد کو میں صاف کر دوں۔ ہم نے نہ معلوم کتنے لوگوں کی گرد کو آج بھی صاف کیا ہے، اور وہی لوگ پھر ہمارے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس عورت کو آپ نے سمجھا کیا ہے، لیکن پھر کیا کیا میں نے کہ اس بچی کو دفن کر دیا، اور وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے دیکھ رہی ہے۔ آج وہی آنکھیں مجھے یاد آ رہی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو کیسے زندہ دفن کر دیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے کی بات تھی، اس سے پہلے بھی تو 5 بچیوں کو اس نے دفن کیا، لیکن اس بچی کے موقع پر ہی وہی کیوں یاد آ رہی ہے؟ فرمایا بچی اگر زندہ ہو تو ایک دفعہ انتقام لیتی ہے، اور اگر ضمیر زندہ ہو تو سینکڑوں مرتبہ ہر روز اس سے انتقام لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سلسلہ ہونے والا تھا، سورج نکلنے والا ہے، کیا بتا دیتا ہے؟ یہ نمازیوں کے قدم بتا دیتے ہیں کہ سورج نکلنے والا ہے، یہ چڑیوں کی چہچہاٹ بتا دیتا ہے کہ سورج نکلنے والا ہے، دنیا کی تمام وہ رعنائیاں پھول کھلتے ہیں یہ بتا دیتی ہیں کہ سورج نکلنے والا ہے، شبنم کے قطرے بتا دیتے ہیں کہ سورج نکلنے والا ہے، آفتاب نبوت نکلنے والا تھا۔ اس لیے زمین کے اندر بھی تبدیلی پیدا ہونی شروع ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد لوگوں کو یہ سلیقہ پیدا ہوا کہ لوگوں کے اندر جو ضمیر تھا اس کو زندہ کر دیا، اور پھر جب اس لڑکی کو زندہ درگور کرنے کی جو ایک کیفیت تھی وہ آپ کے دل کے اندر آ گئی، اور جب وہ دل کے اندر آ گئی تو ضمیر جاگ اٹھا، اسی لیے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ورنہ اس سے پہلے تو آنسو جاری نہیں ہو رہے تھے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اسی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آج جو کلچر ہم نے اپنایا ہے یہ انہی دوسرے لوگوں کا کلچر ہے، اسلام کا کوئی ایسا کلچر نہیں ہے۔ بس یہ چند باتیں مجھے آپ تک اس لیے پہنچانی تھی کہ اسلام نے عورت کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی حفاظت کو بہترین انداز میں امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب جو کوئی بھی اگر حملہ آور ہوتا ہے وہ اس کی اپنے عقل کی عکاسی تو ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کی کمی یا اسلام کے اندر کوئی خدا نخواستہ ایسی غلطی جس کو نکال کر وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ لوگ مطالعہ کیجئے اور اپنے گھروں کے اندر ماحول کو تبدیل کیجئے، اسلامی ماحول بنائیے۔ وہ جہیز کے لین دین کے اوپر جو زیادتی ہمارے یہاں پر ہو رہی ہے، اس بچی کے اوپر ظلم نہ کیجئے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کیجئے، تب آپ کی طرف سے ایک اچھا پیغام جائے گا کہ امت مسلمہ اور آخری پیغمبر کے وہ افراد ہیں جو آپ کو ماننے والے ہیں، انہی افراد کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر امن و امان اور اس عورت کی عزت اور حفاظت جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ